کے قریب رامپور نامی ایک گاؤں ہے. اس گاؤں میں پردھان منتری بجلی نہیں ہے. 27 سال سے بجلی نہیں آئی. 27 سال سے بھاجپ ستا میں ہے, اقتدار پر ہے, اور اس کے باوجود بھی بی جے پی لمبی لمبی گفتگو کرتی ہے. اور دوسرا سوال میڈیا کے لوگوں نے پوچھا کہ آسام کے مکھیہ منتری گجرات آئے ہوئے ہیں اور آ کر انہوں نے اپنے ایک بھاشن میں یہ کہا کہ کسی ایک لڑکے کا نام لیا. اس کا نام کیا تھا جس نے, ہاں, آفتاب. وہ دلی کا کوئی آفتاب ہے. وہ کسی ایک لڑکی کے ساتھ رہتا تھا بغیر شادی کرے. اس نے اس لڑکی کا قتل کر دیا بے دردی سے, اور ہم نے اس کی مذمت کی, سب نے مذمت کی. مگر آسام کے چیف منسٹر گجرات کو آ کر کہتی ہیں یہ لو جہاد کا مسئلہ ہے. ارے ایک خاتون پر, ایک مہیلا پر ظلم ہوتا ہے, اس کا قتل کر دیا جاتا بے دردی سے, اور آسام کے مکھیہ منتری آ کر کہتے ہیں لو جہاد کا قصہ ہے. یہ کہاں سے اس میں جہاد آ گیا؟ آسام کے مکھیہ منتری, کیا آپ دن رات خالی جہاد آپ کی آنکھ اور دماغ میں گھومتا ہے؟ ارے وہ دونوں ساتھ رہ رہے تھے, اس نے ظلم کیا, ہم اس کی مذمت کرتے. اس کا دین سے کیا تعلق, مذہب سے اس کا کیا تعلق؟ اچھا سچائی کیا ہے آپ سنو. میں بولنا چاہوں گا کہ سچائی یہ ہے کہ ایک راہل نامی شخص گروگرام میں اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا, اس کی باڈی کو سوٹ کیس میں رکھا. کیوں قتل کیا؟ کیونکہ وہ سیل فون اور ٹی وی دیکھنے کا مطالبہ کرتی. اس کی جسم کو اس نے بے دردی سے اس پر لاش کے اوپر مارے لگائی. تو کیا آسام کے مکھیہ منتری راہل کا نام نہیں لیں گے؟ خالی آفتاب کا نام لیں گے؟ اور پھر فرید آباد میں ایک مہیلا کا ریپ ہوا, اس کو جان سے مار دیا گیا. اس کا نام منوج تھا. تیسرا, ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ کی ڈاٹر کو, اس کی بیٹی کو, اس کا جو بھی بدتمیزی کیا, اور اس کے بعد اس نے ایسی گندگی کی کہ اس کی گرل فرینڈ کی بیٹی کو ساتھ مار کر اس کے ساتھ بدتمیزی کی لاش کے ساتھ. اس کا نام کیا تھا؟ اعظم گڑھ میں ایک پرنس یادو نام کا آدمی ہے جس نے اپنی گرل فرینڈ کا قتل کیا, جسم سے سر کو نکال دیا, جسم کے 6 ٹکڑے کر کے گاؤں کے ایک بولی میں پھینک دیا. اس کا نام بولو بی جے پی والو, نہیں بولیں گے. ایسے کتنے قصے یہاں پر ہیں, ہاں آتے ہیں, ایسے کتنے قصے یہاں پر ہیں. اچھا پھر ایک منا شرما ہے بہار کے, بیوی کو اس لیے قتل کیا کیونکہ بیوی نے مساج کرنے سے انکار کر دیا. ایک ببلو امت گمبھیر ہیں, 11 سال کی بچی کو غازی آباد میں مار دیا. ان کا نام بولو, نہیں بولیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بھاجپ کو ان کو خالی آفتاب کا نام یاد آ رہا ہے. اتنے نام میں گناؤں. اچھا ہمارے ٹی وی والے جو کئی دن سے خالی آفتاب بول رہے ہیں, پرنس یادو کا بھی تو نام بولو. ارے کتنی نفرت دکھاؤ گے تم. ایک مہیلا پر, ایک خاتون پر ظلم ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے کہ مردوں میں جو بیماری ہے عورتوں پر ظلم کرنے کی, اسی لیے عورتوں پر ظلم کرتے ہیں. آپ ان کی بیماری کو ٹھیک کرو. عورت پر ظلم جو کرتے ہیں ان کو اگر مذہب کا چشمہ لگا کر دیکھا جائے گا تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی. تو آسام کے مکھیہ منتری سے میرا سوال ہے, گجرات کے مکھیہ منتری سے میرا سوال ہے, بھارت کے پردھان منتری سے میرا سوال ہے, بتاؤ بلقیس بانو کا کیا مذہب تھا؟ بلقیس بانو کو ریپ کرنے والوں کو
मोदी जी आपने क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, मोदी जी आपने उन जालिमों को क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी का कत्ल किया मां के सामने, भारत के प्रधानमंत्री बोलो तुमने क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो के साथ उसकी मां का रेप हुआ, कत्ल किया गया, उसके परिवार के 11 लोगों की हत्या की गई, बोलो मोदी जी आपने क्यों छोड़ा? आपने इन जालिमों को क्यों छोड़ा? बोलो असम के मुख्यमंत्री, बिल्किस बानो का नाम तुम्हारी जबान पर नहीं आता। अरे सबसे बड़े इंसानियत के दुश्मनी करने वाले आप लोग हैं कि बिल्किस बानो के कातिल, बिल्किस बानो की बेटी के कातिलों को देश के प्रधानमंत्री छोड़ते हैं। मोदी जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं, ये तो धोखा है गरीबों से, ये जुल्म है भारत की महिलाओं से, ये जुल्म है उन मासूम बच्चों से जिन्होंने अपनी मां और बाप को खोया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सच्चाई है। क्या भाजपा बिल्किस बानो के ऊपर बोलेगी? नहीं बोलेगी। और आज जो गोधरा से भाजपा का उम्मीदवार है, वो बिल्किस बानो के रेप करने वालों को मैं आपके सामने कह रहा हूं, तस्वुर की दुनिया में लेकर जा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए सोचो कि बिल्किस तुम्हारी बहन थी, बिल्किस तुम्हारी बेटी थी, बिल्किस तुम्हारी रिश्तेदार थी, बिल्किस तुम्हारी भतीजी या भांजी थी, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका रेप किए, 3 साल की बेटी का कत्ल किए, उसकी मां का रेप किए, और अगर कोई जुल्म करके उसको छोड़ देता है तो आपके दिल पर क्या गुजरती, आप सोचो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या गुजरती होगी आप पर, मुझ पर। देश के प्रधानमंत्री, क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? आप तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब बिल्किस बानो से यह हुआ था। हम तो समझ रहे थे कि आप शायद बदल गए हैं, मगर आप नहीं बदले, आप वही हैं और वही रहेंगे, हम जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि नरोडा पाटिया में 90 से जायद लोगों को कत्ल कर दिया जाता, उसमें मुल्जिम को सजा होती है, वो कोर्ट से बेल लेके रिहा होता है और वो बीजेपी के लिए इलेक्शन में काम करता है और कहता है कि मैंने 90 लोगों का कत्ल किया, मुसलमानों का, मुझे लाइफ की सजा दी गई और आज मैं बेल से निकलकर, जेल से निकलकर मैं मोदी जी के लिए वोट का मुतालबा कर रहा हूं। वाह मोदी जी, आपकी क्या मोहब्बत है ऐसे किरदार के लोगों से, आप बताइए। और फिर आप देखते हैं कि बीजेपी कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में अगर बनता है या कानून लाता है, अपने दिल पर हाथ रखकर गोधरा की जनता, गुजरात की जनता से कहना चाह रहा हूं कि अगर गुजरात की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा, तो क्या आप कांग्रेसियों पर भरोसा कर सकते हैं कि उसके खिलाफ बोलेंगे? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कांग्रेस उसके खिलाफ बोलेगी? पूछो कांग्रेसियों से कि गुजरात में यकसा सिविल कोड के ऊपर तुम्हारा क्या राय है, तो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। हां, अगर यहां से मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमारा मुफ्ती हसन शब्बीर कामयाब होगा तो यकसा सिविल कोड का कानून अगर लाया जाएगा, हमारे कानून में मदाखलत होगी, तो कम से कम एक दीवाना खड़ा होगा मुफ्ती और कहेगा कि तुम्हारे कानून को नहीं मानते। जिस तरह मेरा एमपी ओवैसी पार्लियामेंट में CAA के कानून को फाड़ दिया, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, UCC के कानून को। ये कहां से आ रही आवाज? इतना बड़ा हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं पीछे से। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून, कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी। आपको सोचना है, आपको फैसला लेना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मेरी आपसे रबन गुजारिश है कि 5 तारीख के दिन अगर आप मुत्तहिद होकर
اپنا ایک ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے کامیابی مجلس اتحاد المسلمین کی ہوگی، کامیابی آپ کی ہوگی، کامیابی آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہوگی، اور ہماری کامیابی کو روکنے کے لیے آپ کے درمیان میں بہت سے لوگ آئیں گے، بہت سے لوگ آئیں گے جو نہیں چاہتے کہ یہاں سے مجلس کا امیدوار کامیاب ہو جائے۔ ارے مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے 2 سال کا حساب پوچھ رہے ہو تو پھر 27 سال کا حساب کون دے گا؟ مجھے بتاؤ۔ تم مجھ سے 2 سال کا پوچھ رہے ہو تو 27 سال کا حساب دو۔ اگر 27 سال سے بھاجپ گجرات میں جیت رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے، کانگریس کے نااہل لیڈرز ہیں، اس کے ذمہ دار کانگریس ہے کہ 27 سال سے بھاجپ اور نریندر مودی ان کو روز چائے پلا پلا کر ان کو منا لیے ہیں۔ مودی جی کانگریسیوں کو چائے جب دیتے ہیں اس میں چائے نہیں ہوتی، ملائی اور دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ 27 سال سے کانگریس جیت رہی ہے اور الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ ارے بتاؤ پھر میں نے ہمارے کینڈیڈیٹ مفتی حسن شبیر کا اعلان کب کیا؟ مجھے آپ لوگوں نے آ کر کہا تھا کہ صاحب رک جاؤ، اویسی صاحب رک جاؤ، یہاں سے انس آندھی صاحب یا اسماعیل صاحب کو ٹکٹ مل سکتا ہے کانگریس کا۔ میں تیار تھا، اگر ان دونوں میں سے کسی کو ملتا تو میں کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرتا تھا۔ تم ٹکٹ لا لیتے، میں رکا رہا، چلو میرے لوگوں نے کہا کہ اویسی صاحب اگر انس کو ملے گا، انس آندھی صاحب کو، اسماعیل صاحب کو، تو آپ کینڈیڈیٹ نہیں دینا، باوجود اس کے کہ میں کانگریس سے سخت نفرت کرتا ہوں، باوجود اس کے کہ کانگریس ذمہ دار ہے بابری مسجد کی شہادت کی، باوجود اس کے کہ کانگریس ذمہ دار ہے 69 کے فساد کی۔ ارے اگر آج اس دیش میں دلت، آدیواسی، مسلمان قسمہ پرسی کی عالم میں تو سب سے بڑی ذمہ داری کانگریس پر عائد ہوتی ہے، مگر آپ نے کہا تھا کہ ٹھہریے رکے رہیے۔ انس صاحب کوشش کر رہے ہیں، اسماعیل صاحب کوشش کر رہے ہیں، میں انس صاحب کو، اسماعیل صاحب کو کھل کر کہہ رہا ہوں آپ آؤ اس پلیٹ فارم پر، میں آپ کو میرے کندھے پر بٹھانے تیار ہوں، آپ آئیے، میں آپ کے پیچھے کھڑے رہنے کو تیار ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں، مگر آپ ایسی پارٹی میں بیٹھے ہیں۔ کہاں ہے آ جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں تو جانتا بھی نہیں ان کو، یہ دکھے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ان کو اٹھانے کو تیار ہوں، میں اپنے آپ کو اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کو آسمانوں پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لیڈر بنو، آپ قائد بنو، مقدر کے فیصلے آپ کرو۔ کب تک اغیار ہمارے مقدر کا فیصلہ کریں گے؟ کب تک جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہمارے زندگیوں کا فیصلہ کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کب تک ہم کانگریس کے پاس جا کر بھیک مانگیں گے کہ ہم کو لیڈر بناؤ؟ ارے آپ آؤ، یہ آپ کی پارٹی ہے، مجلس آپ کے خوابوں کو پورا کرے گی، مجلس آپ سے انصاف کے لیے لڑنا چاہتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو۔ ہاں کانگریس ہے، دلی کی چھوٹی ریچارج کی پارٹی بھی ہے،
اور بھاجپ بھی ہے. تو دلی کی جو چھوٹی ریچارج ہے وہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں جھاڑو دینا چاہتی ہے. کانگریس ہمارے بچوں کے ہاتھ کو خالی رکھنا چاہتی ہے اور بی جے پی ہمارے ہاتھ سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتی. بی جے پی کے باتیں بہت ہیں مگر ایک بھی الپسنکھیک سماج کو ٹکٹ نہیں دیا. مجلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم لڑتے آئے اور لڑتے رہیں گے. اردو سکول بند ہو گئے اور ہم حیدرآباد میں اپنی پارٹی کی طرف سے شہر حیدرآباد کے جتنے اردو سکول ہیں ہم نے 2005 سے اب تک قریب 15-20 لاکھ بچوں کو ان میں اب تک ہم نے 7 کروڑ روپے خرچہ کیے. آپ ایک بار موقع دو, یہاں سے متحد ہو جاؤ, یہاں سے اپنے ایم ایل اے کو کامیاب کرو. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ جو کچھ مجھے دیا ہے میں یہاں آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے بات کر کے پوری کوشش کروں گا. یاد رکھو گجرات کی ویدھان سبھا میں اگر آپ کے ووٹوں سے, آپ کی دعاؤں سے, آپ کی محنت سے مجلس کا ملے جائے گا تو یہ آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی, یہ آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہوگی. یہی بات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس نے بلقیس کے ریپ کرنے والوں کو سنسکاری کہا, تم اویسی کو پسند نہیں کرتے کوئی بات نہیں, تم اویسی سے نفرت کرتے کرو, مگر خدا کے لیے وہ بلقیس تو تمہاری بیٹی ہماری بہن بھی ہے نا, جس نے اس کے ریپ کرنے والوں کو, اس کی عزت لوٹنے والوں کو سنسکاری کہا. تو کیا آپ میں غیرت جاگے گی یا نہیں جاگے گی؟ کیا آپ میں حمیت جاگے گی یا نہیں جاگے گی؟ تو جمہوری طریقے سے بتاؤ کہ غیرت بھی زندہ ہے, حمیت بھی زندہ ہے اور ہم ایسے لوگوں کو کبھی نہیں بولتے. جمہوریت آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ اپنے پسند کے امیدواروں کو کامیاب کیا جائے. میں گودرا کی جنتا سے اپیل کر رہا ہوں, چاہے مسلمان ہو, دلت ہو, ہمارے ہندو بھائی ہو, آدیواسی بھائی ہو, بتاؤ گودرا میں کیا کام ہوا. آپ نے کئی مرتبہ سب کو موقع دیا, ایک مرتبہ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو آپ کامیاب کر کے دیکھو. آپ نے سب کو آزما لیا, ارے 5 سال کے لیے مجلس کو آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیجئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈرینیج کا مسئلہ ہے گودرا میں. میرے پارلیمنٹ کے کانسٹیٹوئنسی میں کاروان ایک علاقہ ہے, وہاں پر میں نے 290 کروڑ کی ڈرینیج کا کام 4 مہینے پہلے شروع کروایا. آپ کروا سکتے ہیں, لڑنے کی ضرورت ہے, بولنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے, خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں, ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ابھی تو جد و جہد شروع ہوئی ہے, آپ ابھی سے نتیجے پر مت آئیے خدا کے لیے. ابھی تو یہ جمہوریت کی جنگ شروع ہوئی ہے, آپ جنگ کو ختم ہونے دیجئے. آپ سالوں سالوں کانگریس کا ساتھ دیے. میں ایک جذبہ لے کر آیا ہوں, میں ایک خواب لے کر آیا ہوں اور رب کریم جانتا ہے کہ میں اپنی انانیت کے لیے کبھی نہیں آیا, نہ کبھی آؤں گا. میرا خواب ایک ہی ہے کہ جب یہ ناانصافی کو دیکھتا ہوں تو خون کے آنسو نکلتے ہیں, میرا جسم کا رونگتا رونگتا کھڑے ہو جاتا ہے کہ کیسے انسانوں سے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے. یا تو آپ گھر میں بیٹھ کر روئیں یا پھر 5 تاریخ کو نکل کر پورے اعتماد کے ساتھ مجلس کے پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈال کر مجلس اتحاد المسلمین کو آپ کامیاب کریے. اور میں ان کانگریس کے ہمارے ذمہ داروں سے کہنا چاہ رہا ہوں, اب چھوڑ دو کانگریس پارٹی کو. کانگریس پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے, کانگریس پارٹی ڈوبتی ہوئی نیا ہے. اب آپ کو رہبری کرنا ہے, اب آپ کو سرپرستی کرنا ہے, اب آپ کو لیڈر بننا ہے,
اب آپ کو قیادت پر کرنا ہے۔ اور یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، میرے نوجوانوں، یہ لڑائی ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی اس لیے لڑ رہے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں 6 دسمبر کو دیکھا، میں نے اپنی حالت جوانی میں 2002 کو دیکھا۔ نوجوانوں، ہم نہیں چاہتے کہ جو بدنما چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ تمہاری جوانی میں تم دیکھ پاؤ۔ یہ لڑائی تمہاری ہے نوجوانوں، تم کو لیڈر بننا ہے، تم کو قائد بننا ہے۔ تم کو اللہ اسد الدین اویسی سے بہتر قائد بنائے، تم کو اللہ اسد الدین اویسی سے زیادہ بے باک بنائے، اللہ تم کو مجھ سے زیادہ قابل بنائے، اللہ تم کو مجھ سے زیادہ نیک اور پاک بنائے۔ مگر یہ لڑائی آپ کو لڑنا ہے، یہ لڑائی آپ کی ہے۔ اس لڑائی میں آپ کا ساتھ چاہیے، اس لڑائی میں بزرگوں کی سرپرستی چاہیے، اس جدوجہد میں اہل دل کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یقیناً اس مبارک سرزمین پر ایسے اولیاء ہیں، ایسے اہل دل ہیں جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا ہیں۔ میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اہل دل ہیں، آپ اللہ سے دعا کریے کہ پروردگار گودرا میں ایک نئی سیاسی انقلاب لکھا جائے، یہاں سے مجلس کا MLA کامیاب ہو کر غریبوں کے خوابوں کو پورا کر سکے، مظلوموں کو انصاف دلا سکے، اور آپ کے اس گودرا میں ترقی ہو۔ میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے۔ کیا آپ لوگ اپنا ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے، دور دور تک ہاتھ اٹھائیے۔ تو 5 تاریخ کے دن آسمانوں میں پتنگ نظر آئے گی گودرا کے انشاءاللہ تعالی۔ نوجوانوں، پتنگ کیسے استعمال کرنا آپ کو معلوم نہ ہے کہ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے، ڈور آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، جو ہم کو استعمال کرتے ہیں سیکولرزم کے جھوٹی باتوں پر۔ اسی لیے میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ 5 تاریخ کے دن مفتی حسن شبیر صاحب کو اپنے دعاؤں سے نوازیے، ان کو دعا کریے کہ اللہ ان کو اور حوصلہ دے، دعا کریے کہ اللہ ان کو اور خدمت کرنے کا جذبہ دے۔ اور جو لوگ حنیف، حاجی حنیف کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حنیف میرا تھا اور میرا ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ہمارے بھائی انس صاحب کا، اسماعیل صاحب کا ویلکم کرتا ہوں، میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ وہ، اب آپ دیکھیے اسماعیل بھائی نیچے تھے، ہم نے اوپر اٹھا لیا، اب آپ ان کو اور اپنی دعاؤں سے اور محبتوں سے نوازیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ تمام کا بہت شکریہ۔ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے، اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔